سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور حسن ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں پورے خیریت سے؟ ویکنڈ کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کا ویکنڈ کیسا گزرا؟ ویکنڈ بڑا مصروف گزرا جی، سمجھ نہیں ویکنڈ تھا بھی یا نہیں۔ اس سے پچھلا ویکنڈ بڑا مصروف گزرا، اس سے پچھلا بھی ایسے ہی گزرا، اس سے پچھلا بھی ایسا ہی گزرا، یہ والا بھی ایسے گزر گیا۔ پتہ نہیں اب چھٹی کب ملے گی، اللہ آپ کو مزید مصروف رکھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے بھی مصروفیت میرا خیال ہے کچھ بڑھنی چاہیے۔ پہلے تو مختلف وفود آ رہے تھے اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک الگ پوری مووی چلائی ہوئی تھی۔ اچھا، لیکن اب مصروفیت تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑی تاریخ خاموشی ہے خیبر پختونخوا میں۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم خبروں پہ جائیں، سیاسی ماحول کے اوپر میں آپ کو کامنٹ دے لوں کہ آج کل بڑا سکون ہے۔ مطلب پی ٹی آئی آپس میں لگی ہوئی ہے، نون لیگ پیسے بنانے میں، معیشت کو بہتر کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے۔ تو کچھ ماحول کچھ عجیب سا نہیں ہو گیا؟ نہیں، ماحول عجیب سا نہیں ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق اس وقت بڑا ہی سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے۔ اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں، تحریک انصاف ہی وہ حملے کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپس میں الجھ پڑی ہے، نہیں الجھے ہیں آپس میں یقینی طور پر۔ ورکر ان سے نالا ہیں، یعنی عوام کے اندر تنقید بھی کر رہے ہیں، کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر مسائل اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کی ایک قسم کی جو سازش ہے وہ سازش اگینسٹ اسٹیٹ اس وقت فل سوئنگ کے اوپر ہے۔ لیکن اس میں ایک تفریق نہیں پیدا ہو گئی؟ ان کے کئی پولیٹیشنز تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اگینسٹ اسٹیٹ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو سارا میرا خیال ہے ملبہ بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ دیکھیں تو ان دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہاں آئے؟ وہ آئے ڈی چوک۔ ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کن کو لے کر آئے، وہ مسلح جتھوں کو لے کر آئے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اوپر جس طرح حملہ کیا، جس طرح لوگوں کو زخمی کیا، جس طرح اموات اور شہادتیں ہوئیں ہمارے جو ہے وہ سیکیورٹی پرسنلز کی، تو یہ تو چیزیں بڑی ویزیبل ہیں کہ جناب وہ یہاں پر لاشیں گرانے آئے تھے، اپنے ہی اپنے کارکنوں کی ریاستی اداروں کے ساتھ لڑا کر ان کی اپنی یعنی دونوں طرف سے جو ہے نا لاشیں گرانے آئے تھے، اور لاشوں کو گرا کر اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانے آئے تھے۔ آبجیکٹو بڑا جو ہے وہ کرول ہے، ان کا جو آبجیکٹو جو ہے بڑا وہ واضح ہو چکا ہے کہ جو لوگ ساتھ واپسی پر اریسٹ ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس سے جس طرح کا سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ان کے پاس سے جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں، وہ تو بڑی ایک تعجب کی اور تشویش کی بات ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ لاشیں لینے آئے تھے اور لاشیں گرانے آئے تھے، یہاں پر لاشیں ان کو نہیں ملی، لیکن پھر انہوں نے اپنا پورا کا پورا نیریٹو بھی لاشوں پر بنا دیا۔ اب جہاں پر لاشیں گری ہیں یعنی کرم میں، پارا چنار میں، اس سے متعلق تو مکمل خاموشی ہے، پن ڈراپ سائلنس ہے۔ ان اموات کا، ان جو انسان وہاں ہونا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ کر وہ ادھر آگے۔ اچھا، یہ جو آپ بار بار لاشوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ جو ایک تصاویر چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، لوگوں کے لیے QR کوڈ بھی آ رہا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور وہ تصاویر دیکھیں۔ پہلے تو یہ کہ واٹس ایپ پہ بھی کئی تصاویر سے آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، تو یہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی کرنٹ ہے، کون سی پرانی ہے؟ مطلب اس میں تو عام شہری تو الجھ کے رہ جائے گا۔ نہیں دیکھیں، ہم نے تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ چکی ہیں، ایون کہ بہت سے لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا، انہوں نے جو ہے وہ خون دکھایا، ڈی چوک کو اپنی طرف سے دکھانے کی کوشش کی۔ دیکھیں اس قسم کی جو حرکتیں یہ کر رہے تھے، یہی جو ہے وہ کوشش تھی کہ جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ ریاست سے دور ہوں، ریاست سے متنفر ہوں، اپنے ریاستی اداروں کے خلاف کھڑے ہوں، ان کے دل کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ یہ نفرت کا بیج بویا انہوں نے، یہ چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے سنا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ریاست کا اور شہری کا آپس میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، کچھ ڈیوٹیز ہیں شہریوں کی، کچھ ڈیوٹیز ہیں ریاست کی، اور پھر یہ مل کر ایک فیملی کی طرح، ایک ریاست کی طرح ایک گھر میں ہم رہتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں یہ ملک ہمارا گھر ہے، ہماری دنیا میں پہچان پاکستان ہے۔ اب پاکستان کے اوپر جس طریقے سے یہ اس پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے، یہ اس کی مثال دنیا میں ملتی ہے۔ پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو تصاویر ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، مطلب کوئی تو کارکن ایسا ہوگا نا جو اس میں واقعی شہید ہوا ہوگا یا ہلاکت جس کی ہوئی ہوگی، تو یہ پروف کیوں نہیں پیش کر پا رہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سی ایم وہاں پر گئے، نہیں ہم مسکرا رہے ہیں آپ میرے سوال پہ، میں چاہ رہی ہوں کہ سی ایم صاحب وہاں جائیں، ان کو مطلب ان سے اظہار ہمدردی کریں، پتہ چلے کہ یہ شہادت اس واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ 1 کروڑ روپے دینا تھا نا، ہاں یہ جو رقم تھی 1 کروڑ سے زیادہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ 1 کروڑ تو انہوں نے کہا تھا نا کم از کم میں پے کروں گا، تو وہ رقمیں کہاں کس کو دیں؟
کس کی فیملی کے لواحقین کو انہوں نے جو ہے وہ چیک جو ہے وہ پریزنٹس کیے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, پلس دیکھیں لوگوں کی جو اموات ہوئی ہیں اس میں کیا ثبوت ہے کہ ان کی طبی اموات نہیں ہوئی, اور وہ جو پلیس آف ڈیتھ ہے وہ پلیس آف ڈیتھ کیا ڈی چوک ہے, پلیس آف ڈیتھ کیا بلو ایریا ہے, کیا اسلام آباد ہے. یہ اس قسم کی چیزیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں 2019 کی فوٹوز جو ہیں ان کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. پھر جیسے وہ غزہ میں جو ڈیڈ باڈیز تھی ایمبولینس کے اندر, اس کو جناب پروجیکٹ کیا گیا جیسے وہ اسلام آباد کا واقعہ ہے. تو یہ مطلب اس قسم کا جو جھوٹا آپ کے خیال میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے اس میں ایک کار؟ دیکھیں ابھی تک آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ ماشاء اللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ابھی تک اگر کوئی اموات ابھی ہوئی نہیں ہے تو اتنا شور مچا چکے ہیں یہ. اگر یہ اموات ہوئی ہوتی تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے, انہوں نے تو یعنی زمین آسمان ایک کر دینا تھا. اور سب سے بڑی اور افسوسناک بات کیا ہے کہ جس کو ہم بڑا کریڈیبل میڈیا تصور کرتے ہیں, یعنی ویسٹرن میڈیا, وہ ویسٹرن میڈیا نے بھی جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا. ہائی جیک ہو گیا وہ ایک طرح سے. نہیں دیکھیں آپریشن, مجھے لگتا ہے وہ ہائی جیک ہی ہو گیا, وہ کانسپریسی کو صحیح سمجھنے نہیں دیکھیں یہ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے, آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ سنی سنائی بات پر یہ سوشل میڈیا کی بات کو آگے نہیں پھیلا سکتے. یہی تو فرق ہے مین اسٹریم میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے اندر. لیکن اس وقت جنرل میڈیا تھا کہاں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ تو ساری میڈیا کو تو باہر نکال دیا گیا تھا, اس پورے ایریا سے اس کو کارڈن آف کر دیا تھا. اس کو کارڈن آف کیا ہے, لیکن دیکھیں پوسٹ آپریشن بھی تو چیزیں جو آ گئی تھی نا, کلیئر آ گئی تھی. پھر ہاسپٹلس بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں. جو اموات یہ بتا رہے ہیں وہ اموات کو جہاں پر جو اگر سپوزلی ڈیتھس ہوئی ہیں تو وہاں جا کر ان کی فیملی کو مل سکتے ہیں نا, آپ ان کی فیملی سے جا کے بات کریں. دیکھیں اتنے موبائل فونز ہوتے ہیں, آپ ایک چیخ مارتے ہیں تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے, یعنی وہ کیپچر ہو جاتی ہے. علی امین کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ جو لوگوں نے ڈنڈے برسائے وہ دیکھے, بشرا بیگم جو ہے وہ گاڑی تبدیل کر رہی ہیں وہ لوگوں نے دیکھ لیا. ہر چھوٹی چیز موومنٹ جو ہے وہ کیپچر ہوگی, لیکن نہیں کیپچر ہوئے تو جو ہے اموات کیپچر نہیں ہوئی. اچھا لیکن اگر میں اموات تھی نہیں, میں اگر ڈیولز ایڈوکیٹ بن بھی جاؤں, چلیے اگر اموات دیکھنے کے لیے تو متی صاحب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو ہاسپٹل کے ہاتھے سے پکڑ لیا جاتا ہے, یہ کیوں کرنے کی؟ جب اموات ہی نہیں تھی تو پھر کیا ضرورت تھی ان کو پکڑنے کی؟ دیکھیں متی اللہ جان کے اوپر جو کیس بنایا گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹاپک سے ہٹ گئے, لیکن میں نے کہا ایک سوال کر لوں. پھر تو ثاقب بشیر بھی وہاں پر تھا. ہاں بالکل. تو اگر وہ آفینس تھا تو پھر ثاقب بشیر صاحب کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ بیسکلی وہ جو رینجرز کی اموات کے اوپر انہوں نے جو اپنا انٹرویو چلایا تھا, وہ ان کی جو ایک قسم کا جو انہوں نے جو نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی وہ حقائق کے منافی تھا. جب وہ غلط تھا تو پھر جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ بھی غلط ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا, جب کچھ لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر تو متی اللہ جان کی وہ سٹوری جو انہوں نے دی رینجرز کی ڈیتھ کے فوری بعد اگر وہ درست ہے تو پھر یہ ایف آئی آر بھی درست ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیٹ نے بھی ضرورت محسوس کی, اب ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ڈال دینا وہ بھی کچھ مطلب زیادتی ہے. تو ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے. اچھا اس میں کیونکہ ایک بڑا حصہ جو تھا اس پورے سینیریو میں پچھلے 10 دن میں وہ سوشل میڈیا کا تھا, مطلب ہر طرح کا رومرز, ویسے تو بیچ میں سوشل میڈیا ہی بند ہو گیا تھا, جتنا چلا اور اب جتنا چل رہا ہے تو اس کے اوپر جس طرح پروپیگنڈا ہو رہا ہے, میں کہوں گی اینٹی اسٹیٹ آبویسلی, کیونکہ ہم بحیثیت پاکستانی تو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بدنام کریں. اب وہ فیک نیوز اور ان ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہے, تو ایک تو یہ کس ڈومین میں کام کر رہا ہے اور یہ کیا کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں ٹاسک فورس بہت بنتی ہیں, رپورٹس بھی دے دیتی ہیں, لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا گرفتاریاں ہوں گی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے جھوٹ کو پھیلایا, اس میں یوٹیوبرز وغیرہ بھی ہیں, جی یوٹیوبرز بھی ہیں, اس میں سوشل میڈیا کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, جس نے جھوٹ پھیلایا ہے اس کو اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ فیس کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے. میں اور دیکھیں اس نے جو جوائنٹ ٹاسک فورس ہے اس نے 10 دنوں میں اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. کوئی لمبا کو مہینوں انتظار نہیں ہے یہ, یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہفتے کے بعد سے ہی اس نے, آپ دیکھ لیں گے کہ آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے کہ کس نے فیک نیوز پھیلائی اور اس بندے کے اوپر ریاست اپنا ہاتھ ڈالے گی. اچھا اب اس میں ایک چیز اور ہے, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں تو ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ جو آپ نے یہ جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں کوئی کریڈیبل سینئر جرنلسٹ کو بھی شامل کیا جائے, جو ابھی تک اس میں جرنلسٹ نہیں ہے جی, اس میں جرنلسٹ کو شامل کیا جائے تاکہ ایسا جرنلسٹ جو کہ اکراس دا بورڈ یہ ڈھونڈنا بڑا مشکل نہیں ہوگا. ویسے جی یہ ڈھونڈنا بڑا مشکل نہیں ہوگا, اتنی کوالٹیز والا جرنلسٹ آج کل کہاں نہیں. دیکھیں ایٹ لیسٹ دیکھیں جو ہمارے پرانے ایڈیٹرز تھے جو بیسکلی ایون کے ڈائریکٹر نیوز ہیں, یعنی ان کو پتہ تو ہے نا جی کہ وہ بھی آٹے پہ نمک کے برابر رہ گئے, جو کریڈیبل آپ بات کر رہے ہیں. اتنی چیز تو
دیکھیے مجیب الرحمان شامی صاحب فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ مظہر عباس صاحب ہیں, بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں. اب دیکھیے مجیب الرحمان شامی صاحب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نہ مسلم لیگ نواز کو بات کر سکتی ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف بات کرتی ہے. تو شامی صاحب جیسے اور لوگ بھی ہیں, شامی صاحب کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا, جو کہ اپنا کنسنٹ بھی دے, ایک یا دو لوگ شامل جو بظاہر نیوٹرل ہیں, ایک یا دو لوگ ایسے شامل کیے جائیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی یہ جو خبر ہے, جو یہ اس بندے نے پوسٹ لگائی ہے یا یہ اس نے ٹویٹ کیا ہے یا اس نے جو کچھ کیا ہے, یہ حقائق کے منافی ہے. اور دیکھیں خبر کا درست ہونا یا خبر کا فیک ہونا, یہ بات تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں نا. ویسے تو جو ٹاسک فورس بنی ہے یہ بھی بیسیکلی اس میں دیکھیں نا ایم آئی ہے, آئی ایس آئی ہے, تو ان اور جو سائبر کرائم کے ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے وہ شامل ہیں, تو ان کا کام بھی یہی ہے. بٹ ایون دین اس کو تھوڑا سا اور مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل کیا جائے تاکہ جو انہوں نے تنقید تو کرنی جرنلسٹ باڈی کی نمائندگی. اچھا اس میں لیکن اب ایک اہم مسئلہ ہے, دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب اتنا شاید ٹی وی بھی نہیں دیکھتے جتنا وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. اب اس میں کئی یوٹیوبرز کو میں دیکھتی رہی جو اس پورے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم لمحہ بلمحہ کوریج دے رہے ہیں, لیکن کہاں سے دے رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ڈرائنگ روم یا بیڈ روم سے دے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھ سے میری بالاتر تھا کہ ایک یوٹیوبر بھی, ایک سوشل میڈیا بلاگر بھی اس پوری پروٹیسٹ میں کہیں کسی سین میں نظر نہیں آیا. گھر بیٹھ کے وہ کیسی اپڈیٹس دے رہے ہوتے تھے اور ایسے دے رہے ہوتے تھے جیسے موقع پر موجود ہیں. تو ان یوٹیوبرز کا کیا, وہ تو کہہ دیں گے جی ہمیں تو کسی نے بھیجا, ہم نے آگے اس پہ بات کریں. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا نا. آپ نے آج کل لوگ اسی طرح کر رہے ہیں. جب آپ کا اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے, جب آپ کا ہینڈل یوز ہو رہا ہے, تو پھر رسپانسبلٹی آپ کی ہے. لنڈن کے اندر ری ٹویٹس کے اوپر, ٹویٹس کسی اور کے ہیں, آپ نے ری ٹویٹ کیے, اس کا کانسیکوینس ہے آپ کو کنوکشن ہوگی ہے, سزا ہوگی ہے. تو برطانیہ کے اندر تو اس طریقے سے ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہماری اسٹیٹ کو اسٹیٹ بننا ہوگا. اسٹیٹ اگر اسی طریقے سے نرمی کرتی رہی, اسی طریقے سے چیزوں کے اوپر اپنی جو ہے وہ آنکھیں بند جو ہے اس نے کی رکھی, تو پھر اس کے کانسیکوینس جو ہے یہاں پر رکتے نہیں ہیں, پھر کانسیکوینس آگے بڑھتے جاتے ہیں اور چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. میں بات کر رہا تھا بی بی سی کی کہ بی بی سی جیسا کریڈیبل ادارہ, الجزیرہ جیسا کریڈیبل ادارے ایسے ہیں جن کا مطلب نام ہے, آپ بھی فیک نیوز دے رہے ہیں, ڈیتھ ٹول غلط دے رہے ہیں, چیزیں اس طرح کر رہے ہیں. تو اب اسٹیٹ نے یہ بھی سوچا نا کہ ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں, ان کے خلاف بھی ہم جو ہے متعلقہ فورم کے اوپر رجوع کریں. دیکھیں ہم یہ بات کریں کہ اگر ان کی خبر ٹھیک ہے تو دے ول واک آؤٹ کلین, اور اگر ان کی خبر غلط ہے تو پھر ان کو اپنا کانسیکوینس اور ڈیمیج پے کرنا چاہیے, جیسے باہر کے لوگ جو ہے وہ سو کرتے ہیں ان اداروں کو. تو میرے خیال سے کچھ اس میں دشمنی والی بات نہیں ہے, اس میں کم از کم چیزیں اور کلیئر ہو کر سامنے آئیں گی کہ جناب یہ کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے, غلط کر رہے تھے. لیکن میں بتاؤں اتنا جھوٹ بیچا انہوں نے, اتنا جھوٹ بیچا ہے, اللہ معافی دے. مطلب میں کہتا ہوں شیطان بھی اپنے کان پکڑ لے گا کہ اتنے جھوٹے کہ مجھ سے زیادہ پروفیشنل مجھ سے جو ہے وہ 900 نوری سال آگے. اچھا یعنی ابلیس بھی کہتا ہوگا کہ بھائی کمال ہے, کہتا سلام ہے, مجھے لوگ ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو سلام کرتا ہوگا, سلوٹ مارتا ہوگا. ابلیس کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا اب اس میں آپ نے بھی بات کی ڈیتھ ٹول کی, تو اب ایک سب سے بڑا رومر, چلے میں اس کو اس لیے رومر کہہ لیتی ہوں کہ یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکتا نا, میں دونوں طرف کی بات کروں کہ ہو بھی سکتا ہے درست ہو. فوج کا عوام سے براہ راست ٹکراؤ, یہ وزارت داخلہ نے ایک اسٹیٹمنٹ تو دے دیا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس کو ایز اے پروف بھی کوئی چیز سامنے رکھنی چاہیے تھی, جس طرح پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے, چاہے پرانی فوٹیج سامنے لا کر, یہ بھی اس وقت کی ایگزیکٹ فوٹیج دکھا سکیں گے کس طرح یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے یہ سب کچھ کیا اور خون ریزی کر دی, جو سوشل میڈیا پہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف. تو یہ کیا ویڈیو کے ذریعے پروف نہیں کر سکتے کہ دیکھیں کہاں کہاں فوج پیچھے ہٹی اور اس نے برداشت کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام جو عائد کر رہے ہیں ثابت تو ان کو کرنا ہے نا, یہ اسٹیٹ نے نہیں کرنا ثابت کہ ہم مظلوم ہیں یا ہم نے نہیں چلایا. نہیں لیکن بیان تو آ رہے ہیں نا وہاں سے, کیا آئی ایس پی آر وغیرہ سے اسٹیٹمنٹس تو آ رہے ہیں. کیا اسٹیٹمنٹ آیا؟ مطلب جو ابھی 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ میں نے تو نہیں پڑھا کہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے اس طرح کا ایک مبہم سا ذکر کیا تھا کہ ملک کے ساتھ ہیں, ملک کے مفاد کے ساتھ ہیں, اشتعال پھیلانے کی کوشش نہیں. پروپیگنڈا کو شروع کر دے تو آئی ایس پی آر بھی اس پر وضاحتیں دینا شروع کر دے تو مناسب نہیں ہے. آئی ایس پی آر کا کام جو ہے وہ بالکل وہ اپنا کام نبھائے, لیکن آرمی نہیں تھی. آرمی نے یعنی جو آپریشن کیا وہ تو پولیس نے کیا ہے, آرمی تو پیچھے تھی. اور ہاں اگر یہ پولیس کی کو بیسیکلی جو ان کا حصار تھا اس کو توڑ کر آگے بڑھتے اور یہ بیسیکلی جو کہ ریڈ زون کی عمارتیں ہیں ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے تو پھر فوج نے آ جانا تھا. پھر وہ ذمہ داری فوج کے ذمہ تھی, جو حساس عمارتیں ہیں ان کی سیکیورٹی فوج کے پاس تھی اور فوج الرٹ تھی. تو پھر ظاہری بات ہے فوج نے شوٹ کرنا تھا,
فوج بھی شوٹ کرتی اگر یہ ایسے اوفینسو ہو کر جو عمارتیں ہیں یعنی پارلیمنٹ ہو گیا جیسے سپریم کورٹ ہو گئی اس کے اوپر چڑھائی کی کوشش کرتے تو پھر تو ظاہر بات ہے فوج نے اسی کام آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا تھا ویسے پی ٹی آئی ان کا عزائم یہی تھی. یہ بیسیکلی دنیا کو ویژولز دینا چاہتے تھے کہ اس دن پوری دنیا کو انہوں نے کال دی تھی. لندن کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے, فلاں جگہ بھی احتجاج ہو رہا ہے, ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے. کیوں احتجاج ہو رہا ہے؟ اس دن ان کے عزائم یہ تھے کہ ہم آئیں گے اور ہم ڈی چوک سے آگے بڑھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر گھس جائیں گے جیسے کیپٹل ہل والا ویژولز آئے تھے دنیا کے پاس. تو یہ وہ منظر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے. جو چڑھائی جنہوں نے کی تھی ان کو سزا بھی ملی تھی. جی ان کو سزا مل گئی تھی نا, ان کو سزا ملی نا. تو یہاں پر ہمارے پی ٹی وی پر حملہ ہوا تو سزا ہی نہیں ملی. یہاں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جب حملہ کیا, پارلیمنٹ کی جو مین جو باہر والی باؤنڈری وال تھی وہ توڑ کے اندر گئے تو سزائیں کس کو ملی بتائیں نا مجھے. سزائیں نہیں ملی نا. ابھی تک مقدمات تو جب وہ سزا ابھی تک مقدمات 2014 سے ابھی تک چل رہی ہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ پہلے تو لاڈلے تھے, اب تو لاڈلے بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو کچھ معززین ہیں انہوں نے ان کو لاڈلا بنایا ہوا ہے اور ان کو وہ سہولت کاری مل رہی ہے جو تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں ملی. اور اس کا جو نقصان ہے وہ ریاست پاکستان کا ہے اور ان کے آنے والے بچوں و نسلوں کا بھی ہے. یہ خالی میرا اکیلا ملک نہیں ہے, یہ سنا آپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. یہ پی ٹی آئی والوں کا بھی ملک ہے, سب کا ملک ہے. یہ میرا ملک بھی ہے, یہ فوج کا ملک بھی ہے, یہ پولیس کا ملک بھی ہے, یہ ججز کا ملک بھی ہے. نہیں لیکن اب اس میں پہلو ہم نے میرے خیال ہے اس کے اوپر ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کی تھی. اس میں یہ پہلو یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اٹ سیلف یہ بھی اس چیز کے اوپر تقسیم ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا چڑھائی کرنے کا کہ یہ پارلیمنٹ بھی چلے جائیں گے اور سپریم کورٹ بھی ان سب جگہوں پہ, تو پی ٹی آئی تو خود یہ کہہ رہی کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے. تو بشرا بی بی نے ہائی جیک کیا. اب یہ جو علی محمد خان صاحب کی آڈیو کال ہے وہ تو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی میری کال تھی. وہ کہہ رہے ہیں جی کس نے کہا تھا کہ وہاں جانے کے لیے؟ خان صاحب نے تو کہا ہی نہیں. انہوں نے تو خان صاحب کو وہ بنا دیا, مطلب بالکل کیا کہنا چاہیے, معصوم بنا دیا. نہیں ویسے جو بات کر رہے ہیں علی محمد خان کسی حد تک میرے سورس بھی یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان نے اسلام آباد کا کہا تھا. اسلام آباد کا کہا تھا, فائنل کال دی تھی اسلام آباد کی دی تھی. انہوں نے شاید یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ڈی چوک ہی جائیں. ڈی چوک والا جو معاملہ تھا یہ تو بشرا بیگم نے کیا تھا. اور اسلام آباد کی جو دیکھیں نا بشرا بیگم کب ریلیز ہوئی ہیں اور بشرا بیگم کے بعد لاسٹ ان کی ملاقات کب تھی عمران خان صاحب سے, اور جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ تو علیمہ خان نے کی تھی. تو یہ اناؤنسمنٹ علیمہ خان کی تھی, ہائی جیک کر گئی بشرا بیگم. یہ خواتین کی لڑائی بھی ہے, یہ پارٹی کے اندر اختیارات کی لڑائی بھی ہے, پارٹی کے اندر کنٹرول کی بھی جنگ ہے. اور میرے خیال سے بشرا بیگم چاہتی ہیں کہ پارٹی کو کنٹرول کر لیں, ہائی جیک کر لیں. لیکن ان کا کیا کوئی سیاسی عزائم ہے؟ بالکل عزائم ہے جی, بالکل عزائم ہے ان کے. یہ اظہار نہیں کرتی منہ سے اپنے آپ کو گھریلو خاتون کہتی ہیں, لیکن کام وہ کرتی ہیں. پنجاب نہیں چلایا انہوں نے. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ سی ایم بننا چاہتی ہیں؟ مجھے کیا دیکھیں سی ایم نہیں بننا چاہ رہی. آپ یہ دیکھیں نا کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے ان کی مداخلت رہی کہ عمران خان بھی بے بس ہو جاتے تھے. ایک ٹائم پر جنرل باجوہ نے بار بار ان کو کہا کہ ان کو تبدیل کیا جائے, تو تبدیل تک نہیں کرا سکے جنرل باجوہ عمران خان سے عثمان بزدار کو. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی بشرا بیگم تھے. بالکل بشرا بیگم تھی. تو بشرا بیگم تو ہمیشہ عمران خان کے فیصلوں کو ویٹو کرتی چلی آ رہی ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں نا سعودی عرب والے معاملے کے اوپر کیا بولا. اچھا عمران خان جو علی محمد خان کا بیان ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ عمران خان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ بشرا ابھی یہ نہیں آ رہی. کہ کیسے نہیں پتا تھا ان کو؟ اس سے ایک آدھ دن پہلے بھی وہ جا کے ملے ہیں ان کے لیڈران, تو انہوں نے ان کو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ کی اہلیہ اتنی پرو ایکٹیو ہوئی ہیں سیاست. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بٹوین 2 یا 3 لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہیں. اب میں یہ انفارمیشن بیس بات نہیں کر رہا, یہ میں اندازے سے بات کر رہا ہوں, یہ تجزیہ میرا. ممکن ہے کہ عمران خان کا اور بشرا بیگم کا آپس میں یہ پلان ہوا ہو کہ بھئی میں یہ سٹیٹمنٹ دوں گا, تمہارا میرا رابطہ نہیں ہوگا, کبھی بھی ایسی چیز ہو. ظاہر بات ہے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور کرنا تم نے یہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا مراد سعید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مراد سعید اس میں جو جتھا تھا مسلح اس کو لیڈ کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر. اور کئی لوگ ایسے تھے جن سے متعلق میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں جانتے. وہ جو جتھا آیا تھا جو افغان تھے, جو اس طرح کے جو ہے غیر ملکی لوگ تھے, یہ لوگ کہاں سے آئے, کون لے کر آیا. تو یہ چیزیں کچھ کوسچنز ہیں جو کہ میرے خیال سے اب اسٹیٹ کو ان اس کے جواب تلاش کر کے اب کر لینا چاہیے. اچھا ایک لاسٹ امپورٹنٹ چیز بلاول کے حوالے سے, اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے ایک اپنی ہمیشہ طرز پالیٹکس رکھی ہے, طرز سیاست رکھی ہے, چاہے کوئی جو بھی کر رہا ہو. اب انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے ہلکے سے انداز میں کہ جی نہ ہم گورنر راج کے حامی ہیں, نہ ہی ہم کسی پارٹی پر بین کے حامی ہیں. اب دونوں صورتوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ بین کریں گے تب بھی سپورٹ نہیں کریں گے ہم, اور دوسرا گورنر راج لگائیں گے تو گورنر تو پیپلز پارٹی کا ہے کے پی میں, تو گورنر راج کیسے لگائیں گے؟ اچھا گورنر راج اگر لگائیں گے تو ناگزیر حالات ہو جائے تو گورنر راج جو ہے وہ آئین میں اس کی گنجائش ہے, غیر آئینی معاملہ نہیں. اور پیپلز پارٹی نے خود بھی
آئی بلیو 2008 تھا کہ 9 تھا, اس میں گورنر راج لگا دیا تھا. جب عدلیہ بحالی کی تحریک کے لیے جب لیڈ کرنے کے لیے آئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے گورنر رول لگا دیا تھا. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, تو پیپلز پارٹی نے گورنر رول لگایا ہوا ہے, ہم نے دیکھا تھا, کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش ہے. لیکن اب گورنر رول لگانے کے بعد کیا آبجیکٹو کیا اچیو ہوگا, کیا صوبے کے حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں, کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, تب تو لگائیں. اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے خیبر پختونخوا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں گورنر رول لگا کر حکمرانی لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا, کیونکہ حالات بے انتہا خراب ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. اور جو اس وقت تحریک انصاف نے جس طریقے سے یعنی اس کے اوپر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور بس ڈے ٹو ڈے افیئرس چلا رہے ہیں, اب ایک کسی نہ کسی دن تو اس پر ان کو بھی سٹانس لینا پڑے گا نا. بالکل. تو تب کیا ہوگا, تب حالات کس سمت میں بڑھیں گے یہ دیکھنا بھی. تو بہت سے جگہوں کے اوپر اسٹیٹ کی ریٹ بھی نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر. اسی طرح جو کورم اور پارا چنار کے علاقے ہیں وہاں پر جو ایلیمنٹ ہے افغانستان والا وہ آ کر شرارت کر رہا ہے. یہ سیکٹرین ایشو اتنا نہیں ہے, یہ اتنا سیکٹرین ایشو نہیں ہے, یہاں پر شرارت کرتا ہے افغانستان سے آئے ہوئے لوگ, اور وہ وہاں پر جو ہے یہ قتل و غارت کرا رہے ہیں. اس کو روکنا بنیادی ذمہ داری لوکلز کی ہے اور اسٹیٹ کی ہے. یعنی اسٹیٹ اور لوکلز نے مل کر اس کو کرنا ہے, کیونکہ لیکن اسٹیٹ نے تو ان کو اپنا بھائی کنسیڈر کیا تھا نا, در اندازی ہو رہی ہے نا, آج ان کے گلے پڑ گیا ہے. در اندازی ہے نا جی, در اندازی ہے, اور در اندازی کو روکنا ہوگا. اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو ہے نا اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیں پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ نواز کی آپس میں سیاسی مخالفت ہے, لیکن آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے, یعنی کوئی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے جو نفرت کے بیج بوئے ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہوگا, اور یہ کہنا چاہیے کہ جی کسی طریقے سے ہمیں ایک ورکنگ ریلیشن بنائیں. اگر یہ ورکنگ ریلیشن نہیں بناتے تو اس کی کاسٹ خیبر پختونخوا کے عوام کو جو ہے وہ اور بڑی حد تک میرے خیال ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پے بھی کریں. اچھا وقت ختم ہو رہا ہے, میں لاسٹ ایک کویشچن کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے جو پورا یہ انہوں نے پروسیس کیا, کیونکہ ہر انسان آج کل یہی سوچ رہا ہے کہ جی اتنا بڑا انہوں نے پورا ایک احتجاج کیا اور پھر ایک دم خاموشی سے نکل گئے, لیکن گنڈا پور صاحب پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں احتجاج ہمارا ختم نہیں ہوا, یہ تو ہم نے بھی مزید بھی جاری رکھنا ہے اور ہم کسی بھی دن آ جائیں گے اور اس مرتبہ تیاری سے آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اتنی دم خم رہ گیا ہے کے پی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر بھی, کہ وہ دوبارہ اتنا بڑا رسک لیں؟ دیکھیں رسک انہوں نے کیا لینا ہے, وہ اپنا مسلح جتھا جب بھی ان کے پاس ہو پولیٹیکل یعنی مارچ کی آڑ میں وہ انتشار پھیلانے کی کوشش تو کرتے رہیں گے. سب لوگ تحریک انصاف میں ایسے نہیں ہیں, لیکن چند عناصر ایسے ضرور موجود ہیں جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرا کر ملک میں ہیجان کی اور پاکستان کے اندر ایک افراتفری کا ماحول پیدا کر کے دنیا میں پاکستان کا تماشا بنوانا چاہ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ, ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں, اور یہ بیسکلی انڈین را جو اسرائیل اور کچھ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں. وہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ تو اس حد تک ہیں کہ جی ایک شور یا اس کے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن را اسرائیل جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی ملیٹنٹس کے تھرو پاکستان کے اندر ایک کیوس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی مطلب بہت ہی ڈینجرس زون آیا ہوا. دیکھیں آپ کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں کے اندر یہ ایسے مسائل ہیں, اور یہ سینٹر آف پاکستان کے اندر یعنی مرکز کے اندر اس قسم کا واقعہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ پیش آئے کیپٹل میں, بالکل کیپٹل کے اندر, تاکہ پاکستان کو دنیا کی واحد نیوکلیئر ایٹمی اسٹیٹ ہے, تو بیسکلی اسلامک نیوکلیئر ایٹمی اسٹیٹ ہے. تو وہ بڑی ہمارے دشمنوں کو, اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو بڑی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. تو پاکستان کی کہیں بھی اگر شرمندگی پاکستان کے لیے بنے, پاکستان کے لیے ہزیمت ہو, تو اس پر وہ خوش ہوں گے, ان کی کامیابی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم اس کے خلاف کھڑے ہوں. اور بیسکلی دیکھیں نا آپ, یہ صحیح اور غلط کی تفریق کم از کم دیکھیں اسرائیل اور یہ سارا جو ایک بیسکلی سازشی ایک کیا کہتے ہیں پاورز ہیں, وہ عرب سپرنگ میں کامیاب ہوگی, وہ عراق میں, سیریا میں, دور ہر جگہ کامیاب ہوئی, لیکن پاکستان میں آ کر ناکام ہے. تو وہ ناکامی ان کو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اس لیے وہ بار بار حملہ آور ہو رہی ہیں, اور یہ اسی کا کنیکشن کے اندر یہ مارچ بھی تھا. چلیں اسی پوائنٹ کے ساتھ میرا خیال ہے آج کا ہم پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.